کوا رانو چڑیا کو بانو کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ اچھا، تو بانو نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، میں ابھی جا کر پتہ کرتی ہوں، بلکہ حقیقت ڈھونڈتی ہوں۔ یوں رانو چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ حقیقت ڈھونڈنے میں لگ جاتی ہے کہ بانو اتنی امیر کیسے تھی، حالانکہ وہ فری میں تو کچھ بھی نہیں لاتی تھی۔ رانو چڑیا ایک قصبے سے گزرتی ہے، اسے ایک بڑا سا گھر نظر آتا ہے اور وہاں ایک بیٹھی چڑیا نظر آتی ہے اسے۔ اس کا گھر تو بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ ایک چھوٹی چڑیا بہت ہی زیادہ پریشان دکھائی دے رہی ہو۔ میں بھی تو پریشان ہوں، لیکن تمہاری پریشانی کو میں دور کر سکتی ہوں۔ بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ میں امیر بننا چاہتی ہوں، لیکن بانو نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، اس نے مجھے غلط راستہ بتایا ہے، آپ کوئی میری مدد کر دو۔ کچھ دیر کے لیے بی چڑیا اور رانو دونوں خاموش ہو جاتی ہیں۔ بی چڑیا سوچتی ہے کہ میں اسے کیسے راستہ بتاؤں، اور کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ اسے کہتی ہے، ایک چھوٹی چڑیا، یہ میرے ساتھ والا گھر برجو بھیا کا ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا، وہ جنگل کا ہر راستہ جانتا ہے اور تمہیں امیر کر سکتا ہے، وہ تم بس اس کے پاس جاؤ۔ اچھا، آپ کا بہت شکریہ بی چڑیا، میں برجو کے پاس جاتی ہوں، وہ میری مدد کر دے گا۔ پھر بانو چڑیا بی چڑیا کے گھر کے ساتھ برجو کے گھر میں چلی جاتی ہے۔ ارے رانو بہن، تم پریشان مت ہو، میں نے تمہاری باتیں سن لی ہے تو تم نے بی چڑیا سے کہی ہے، میں تمہیں راستہ بتاؤں گا اور امیر بننے میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں کسی کی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں ہوں نا۔ پھر کیا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رانو چڑیا کے سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ برجو اسے راستہ بتاتا ہے۔ یہ سفر ان کے لیے دشوار تو نہیں تھا، پرنتو طویل تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ جنگل سے گزر جاتے ہیں اور اپنا سفر جاری کیے ہوئے ہیں۔ جنگل میں ایک پرندہ تھا جو سب کو امیر کرتا تھا۔ پکشیوں کو اس کی بھنک پڑ جاتی ہے، وہ رانو چڑیا سے پہلے وہاں پہنچنے کی کھوج میں لگ جاتے ہیں۔ تمام پکشی برجو اور رانو سے آگے ہیں، لیکن برجو تو بہترین راستہ جانتا ہے، وہ سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ پرنتو بانو چڑیا بھی اپنے سفر کو شروع کیے ہوتی ہے۔ اسے پتا ہے کہ امیر کیسے بنتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک عالی شان محل ہے اور جنگل میں وہ سب سے زیادہ امیر تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ برجو اور رانو دونوں وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ برجو اور رانو سب سے پہلے اس چڑیا کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ارے بوڑھی چڑیا، یہ میری دوست رانو ہے، یہ امیر ہونا چاہتی ہے، ہم سب سے پہلے تمہارے پاس آئے ہیں، سنا ہے بانو کو بھی تم نے امیر کیا ہے، اسے بھی امیر کر دو، یہ بہت دور سے سفر کر کے آئی ہے۔ ارے بہن چڑیا، وہ بوڑھی چڑیا اس کا سفر ضائع نہیں کرتی اور ان کے ہاں میں ہاں ملا لیتی ہے اور انہیں امیر کر دیتی ہے۔ یہ ایک چونکا دینے والی بات تھی بانو چڑیا کے لیے، کیونکہ اس نے رانو کو غلط راستہ بتایا تھا۔ تاہم بلا ابھی ٹلی نہیں تھی کہ بانو چڑیا وہاں پر آ جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ میں سب سے پہلے پہنچ گئی ہوں، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ جہاں سے پہلے امیر ہوتی تھی وہاں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔
अरे बानो, तुम काफ़ी देर से आई हो। मेरे पास सबसे पहले रानू चिड़िया आई है, मैंने उसको अमीर कर दिया है। अब वो जंगल में खुशहाल जिंदगी गुजारेगी और वो अमीर है। बस। बानो चिड़िया ने न आओ देखा न ताओ। वो अपना मुंह छुपाते हुए वहां से उड़ जाती है कि कहीं उसे रानो चिड़िया देख न ले। बानो चिड़िया कुछ देर में अपने घर के अंदर आ जाती है। अब उसे अपना घर अजीब सा लगता है, क्योंकि रानो चिड़िया अब अमीर हो चुकी थी। अब उसका इससे भी बड़ा महल था। कुछ ही देर में रानो चिड़िया भी बानो के पास आ जाती है। बानो ये देखकर हैरान है। बानो ने ये कभी नहीं सोचा था कि रानो चिड़िया यूं उसके घर आ जाएगी। अरे बानो, तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुमने मुझे गलत रास्ता बताया, लेकिन मैं किसी तरह से पहुंच गई और मैं अमीर हो गई। हाँ रानो, मुझे माफ कर दो और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी अब। रानो चिड़िया का दिल बहुत बड़ा था। उसने बानो को माफ कर दिया और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, क्या है कि हमें छोटी गलतियों को दरगुजर करके एक कदम आगे बढ़ जाना चाहिए।